ایک بادشاہ کا باغ تھا، اس باغ کے کئی حصے تھے، ہر حصے میں پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا کہ میرے باغ کے اندر داخل ہو جاؤ، اچھے اچھے پھل توڑ کر لے کر آؤ۔ اگر تم اچھے اچھے پھل توڑ کر لے کر آ گئے تو میں تم سے خوش بھی ہوں گا اور تمہیں انعام بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ باغ کے جس حصے میں ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ اس حصے میں دوبارہ تم داخل نہیں ہو سکتے۔ ملازم نے یہ سنا، وہ خوشی خوشی باغ کے اندر ٹوکری لے کر داخل ہوا۔ اب پہلے حصے میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے درخت بھی دیکھے، پھل بھی دیکھے۔ دل نے چاہا کہ میں یہاں سے پھلوں کو توڑ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید دوسرے حصے میں اس سے زیادہ بہتر پھل ہوں۔ وہ دوسرے حصے میں داخل ہو گیا، پہلے حصے سے پھل نہ توڑے۔ جب وہ دوسرے حصے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ درخت پہلے والے حصے سے زیادہ بڑے ہیں اور پھل بھی زیادہ موٹے ہیں۔ دل نے خیال کیا کہ یہاں سے میں ٹوکرا بھر لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر دوسرا والا حصہ پہلے والے حصے سے زیادہ بہتر تھا تو شاید تیسرا والا حصہ دوسرے سے زیادہ بہتر ہو۔ اس لالچ میں اس نے دوسرے حصے سے بھی پھل نہ توڑے، باغ کے تیسرے حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ جب تیسرے حصے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ واقعی تیسرا حصہ تو دوسرے حصے سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس کے درخت بھی بڑے ہیں اور پھل بھی موٹے موٹے ہیں۔ دل نے چاہا کہ میں یہاں سے پھلوں کو توڑ کر ٹوکرا بھر لوں، بادشاہ کے پاس جاؤں، بادشاہ خوش ہو جائے اور مجھے انعام دے۔ لیکن پھر لالچ غالب آئی، اس نے کہا کہ شاید اگر تیسرا حصہ دوسرے سے اعلیٰ ہے تو شاید چوتھا والا حصہ باغ کا اس سے بھی اعلیٰ ہو۔ اس لالچ میں اس نے تیسرے حصے سے بھی پھل نہ توڑے۔ باغ کے چوتھے حصے میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ درخت تھے نہ باغ تھا اور نہ پھل اس کو ملے۔ بڑا پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ اب کیونکہ بادشاہ کی شرط تھی کہ ایک دفعہ جس حصے میں داخل ہو جاؤ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ مہلت ہمیں ملی ہے، تو ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر مالک کائنات کی عبادت کر لیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ ابھی مہلت ہے، لیکن اگر ہم جھوٹی امیدیں وابستہ کرتے رہیں گے کہ نہیں آج نہیں کل ہم عبادت کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے کے اندر ہم توبہ کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ مہلت ختم ہو جائے اور ہم اس امید پر ہی رہیں کہ ہم ایک وقت میں عبادت کر لیں گے۔ اس لیے کہ جب موت آئے گی تو پھر ہمیں مہلت کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک آن بھی ملک الموت دیر نہیں کرتا، اسی وقت آپ کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو کر مرے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا صحیح و سالم انسان ہوتے ہیں، فوراً دل کا اٹیک ہوا مر گیا۔ کوئی تندرست ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، سفر پر ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ تو اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اگر زندگی دی ہے، یہ مہلت ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کو راضی کر لیں۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے، جیسے اس ملازم کو پچھتاوا ہوا، ایسے ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، بلکہ آخرت کی تیاری کرتے رہو، یہی کامیابی و کامرانی ہے۔